السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ تعالی آج ہم آپ کے سامنے نماز کے متعلق قرآن مجید کے آیات مبارکہ اور احادیث مبارکہ آپ کے سامنے بیان فرمائیں گے۔ اللہ تعالی مجھے اور آپ سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، صدق اللہ العظیم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اول ما يحاسب به العبد یوم القیامت الصلاۃ، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ سامعین گرامی، نماز ایسی عبادت ہے کہ یہ روکتی ہے فحش اور برے کاموں سے۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ یہ نماز آپ کو برے کاموں سے اور ناشتہ حرکتوں سے، یعنی ہر قسم کے ایسے حرکات جو دین اسلام میں منع ہو، اس سے آپ کو یہ نماز روکے گی۔ اور اگر یہ نماز آپ کو ان چیزوں سے نہیں روکتی تو یہ نماز ہی نہیں۔ یہ نماز کیسے نہیں؟ یا تو آپ نے وضو صحیح طریقے سے نہیں کیا ہوگا، یا تو نماز کے اندر رکوع یا سجدہ یا قیام صحیح طریقے سے نہیں کرتے ہوں گے۔ ایک صحابی کا واقعہ ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے رزق کے اندر برکت نہیں ہے۔ تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا؟ جو نماز نہ پڑھنے کے بارے میں بہت سخت وعید ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے صحابی، آپ کے دروازے پر پردہ ہے؟ صحابی رسول فرمانے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پردہ تو نہیں ہے۔ تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی سے فرمایا کہ اے صحابی، آپ کے دروازے کے باہر ایک بے نمازی گزرتا ہے جو نماز نہیں پڑھتا۔ اس نمازی کی تاثیر، اثر اور نحوست اتنی زیادہ ہے جس کے وجہ سے آپ کے رزق کی جو برکت ہے وہ ختم ہو گئی ہے۔ اتنی سخت وعید آئی ہے، اور آج میرے اور آپ کے گھروں میں بے نمازی موجود ہے، ہمارے گھروں میں بے نمازی موجود ہے۔ ہم پھر کہتے ہیں ہمارے رزق میں برکت نہیں ہے۔ برکت کہاں سے آئے گی جب ہمارے گھروں میں نماز پڑھنے والے ہی نہیں ہے؟ ایک صحابی کے گھر سے باہر سے نکل رہا ہے، چل رہا ہے راستے پر، لیکن جب نگاہ دروازے کے گھر کے اشیاء پر پڑ رہی ہے، برکت ختم ہوتی ہے۔ آج میرے اور آپ کے گھر کے اندر بے نمازی ہے اور ہم برکتوں کے سوال کر رہے ہیں کہ ہمارے رزق میں برکت ہو۔ کبھی ایسا نہیں ہو سکتا، کیونکہ فیصلے انصاف کے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ انصاف کے فیصلے فرماتے ہیں، انہیں انصافی کبھی نہیں کرتے۔ اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان صحابی سے فرمایا، اپنے دروازے پر پردہ لگاؤ جس سے آپ کے گھر اندر چھپ جائے۔ تو اس سے پردے کا اہتمام بھی کرنا چاہیے۔ اور دوسری طرف نماز کے بارے میں فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اول ما یحاسب به العبد یوم القیامت الصلاۃ، کہ قیامت کے دن جو سب سے پہلا سوال ہوگا وہ نماز کے بارے میں ہوگا۔ اگر نماز کامل اور مکمل نکل آئی تو باقی اعمال بھی کامل اور مکمل نکلیں گے۔ اگر نماز کامل اور مکمل نہ نکلی تو باقی اعمال بھی ایسے ہی نکلیں گے۔ سامعین گرامی، آج میں اور آپ دوست بناتے ہیں، بہت دوست ہوتے ہیں ہمارے، لیکن ہم کس کو بناتے ہیں یہ نہیں دیکھتے کہ دیندار ہے یا بے دین ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دوست بناتے ہو تو اس کے اخلاق دیکھو، اس کے کردار دیکھو، اس کے دین دیکھو۔ جب دین اس کا ٹھیک ہوگا، دین پر چلنا ٹھیک ہوگا، جب وہ حقوق اللہ ادا کرتا ہوگا تو حقوق العباد بھی وہ ٹھیک ادا کرتا ہوگا۔ نمازی ہو تو وہ آپ کو بھی نماز کا دعوت دے گا، لیکن جب وہ نمازی نہیں ہوگا تو اس کی وجہ سے آپ پر نحوست پڑتی رہے گی۔ ایک وقت ایسا آئے گا کہ آپ بھی نماز چھوڑ دو۔ تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بے نمازی کو اپنا دوست نہ بناؤ۔ اور بعض فقہا نے فرمایا جو نماز نہیں پڑھتا اور مر جائے تو اس کو اپنے مسلمانوں کے جو قبرستان ہے اس میں بھی دفن نہ کر دو۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں کہ جو نماز جان بوجھ کے چھوڑتا ہے اس کو قیدخانے میں ڈال دو یہاں تک کہ وہاں مردار ہو جائے۔ اور تین امام فرماتے ہیں کہ اگر اس نے جان بوجھ کے 3 نمازیں چھوڑ دی تو بندہ ہی اسلام سے خارج جاتا ہے۔ لیکن آج میرے اور آپ کے گھروں میں بے نمازی موجود ہے، ہم خود نمازوں میں کتنی کوتاہیاں کر رہے ہیں اور پھر بھی ہم اللہ سے برکتوں کے سوال کر رہے ہیں۔ کہتے عقل مند وہ ہے
جو اپنی آخرت کے لیے تیاری کرے، اور بیوقوف وہ ہے جو کرے اپنی اور توقع اور بھروسہ اللہ پر چھوڑ دے کہ اللہ غفور الرحیم ہے، اللہ رحمان ہے، اللہ رحیم ہے، اللہ مالک الملک ہے، اللہ کے نام قدوس، السلام، المؤمن، المہیمن، العزیز، الجبار، المتکبر ہے، وہ معاف کر دے گا۔ سامعین گرامی، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مومن اور عقلمند شخص وہ ہے جو آخرت کے لیے تیاری کرے، دین اسلام پر چلے اور دین اسلام کے ماتحت یعنی زندگی گزارے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سنتوں پر زندگی گزارے، اور اس کے بعد جو اپنا نامہ اعمال ہے وہ اللہ پر چھوڑ دے، اللہ غفور الرحیم ہے، پھر کہہ دے تو ٹھیک ہے، لیکن اعمال برے کرے اور بھروسہ اللہ پر چھوڑ دے کہ اللہ غفور الرحیم ہے، لیکن اللہ پاک بھی وہاں بھی انصاف کا فیصلہ کریں گے۔ تو سامعین گرامی، کل قیامت کے دن جو پہلا سوال ہوگا وہ نماز کے بارے میں ہوگا۔ اگر نماز مکمل اور کامل نکل آئی تو باقی اعمال بھی مکمل اور کامل نکلیں گے، اگر نماز کامل اور مکمل نہ نکلی تو باقی اعمال بھی ایسے ہی نکلیں گے۔ تو ہمیں تمام مسلمانوں کو چاہیے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز کے بارے میں بہت سخت وعیدیں فرمائی ہے، تو ہم سب کو چاہیے کہ نماز 5 وقتی پڑھے، جماعت کے ساتھ ادا کریں۔ اور اسی طرح ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک مومن مسلمان ہو اور وہ اس کے گھر کے باہر ایک نہر جاری ہو اور اس میں دن میں 5 مرتبہ غسل کرے، تو صحابہ سے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، کیا اس شخص کے بدن میں کوئی محل رہے گا؟ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ کبھی نہیں۔ تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایسی ہی مثال 5 نمازوں کی ہے، اگر کوئی شخص 5 نماز صحیح ادا کرتا ہے اور اس کے فرائض کو فرائض اور واجبات کو واجبات اور سنتوں کو سنت اور مستحب کو مستحب جان کر ادا کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ویسے ہی گناہ معاف فرما دیتے ہیں جیسے کہ اس انسان کے بدن سے میل کو صاف فرما دیتے ہیں، اسی طرح اس انسان کے گناہوں کو بھی اللہ معاف فرما دیتے ہیں۔ لیکن شرط کیا ہے کہ نماز کو صحیح طریقے سے ادا کرے۔ آج میری اور آپ کی نماز کیا ہے؟ ہمیں برائی اور ناشائستہ حرکتوں سے نہیں روکتی، تو یہ ہماری نماز مکمل اور کامل نہیں ہے۔ اگر ہماری کامل نماز ہوتی تو یہ ہمیں برے کاموں سے اور ناشائستہ حرکتوں سے ضرور روکتی۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو اس احادیث مبارکہ پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ واخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔